محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیلی کی شادی سے وہ رات گئے فارغ ہوئی تو ابا نے کہا اکیلی مت آنا، میں لینے آ جاتا ہوں۔ شادی ہال سے باہر نکلی تو سامنے ہی ابا کی سیاہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً چل پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص اس کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا۔ میری آنکھ اندھیرے کمرے میں کھلی تھی۔ چند لمحے تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا اس وقت میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تھا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ دیکھنے میں وہ کمرہ بہت خوبصورت اور کسی بادشاہ کے محل کے جیسا تھا، لیکن سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور حواس باختہ سی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری جانب سے ایک سخت آواز سنائی دی تھی، اگر دوبارہ دروازے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی پورے کمرے میں کرنٹ چھوڑ دوں گا۔ یہ آواز باہر سے نہیں، اندر کمرے میں موجود سپیکر سے آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے کے بالکل پاس ایک سپیکر لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ایک کیمرہ بھی موجود تھا۔ میں کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ میں تڑپ کر چیخی تھی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری دشمنی میرے باپ سے ہے، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تم بلا وجہ مجھ معصوم کو سزا دے رہے ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، میرے بابا گھر پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہتر ہوگا زبان کو لگام دو اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، کیونکہ ایک لمحہ لگے گا تمہاری جان لینے میں۔ دائیں جانب دیکھو، تار کمرے میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، وہاں واقعی تار موجود تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی، کمرے میں کرنٹ کیسے چھوڑا جائے گا، لیکن فی الحال میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بابا جان کی غلطی کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ تیسری مرتبہ تھا، اور اس بار حد پار ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آج میں ضبط نہیں کر پائی تھی، کب تک میں برداشت کرتی؟ ایک پولیس مین کی بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، آج مجھے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، لیکن کمرے میں گھڑی موجود نہیں تھی۔ ابھی کیا وقت ہو رہا تھا؟ دن تھی یا رات؟ اس بات کا مجھے بھی علم نہیں تھا، کیونکہ میرا پورا کمرہ بند تھا۔ میں روتے روتے بولی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں بے قصور ہوں۔ بابا جان سے تمہاری دشمنی ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو۔ اگر انہوں نے تو تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو تم ان سے کورٹ میں ملو، ان سے بدلہ لو، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری عزت پامال کیوں کر رہے ہو؟ میں ایک عزت دار خاندان کی بیٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، تمہارے باپ نے بھی میری زندگی کو برباد کیا ہے، میں بھی عزت دار خاندان کا بیٹا تھا، لیکن تمہارے باپ کی انا اور غرور نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ جبکہ میں چیخ کر بولی تھی، تم ایک دفعہ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں قبر کی طرح اندھیرا ہو رہا تھا، خوف کے مارے میری جان جانے لگی تھی۔ اندھیرے سے مجھے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتی جب اچانک لائٹس آن ہوئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ میرے بالکل منہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا، عبد الرحمن پاشا، جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، لیکن جو کر رہا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا کرو گی؟ میرے ساتھ
نہ تم میرے ساتھ کچھ کر سکتی ہو اور نہ تمہارا باپ کر سکتا ہے۔ جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب جو میں کروں گا وہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے اچھے انسان سے پنگا نہیں لیا ہے۔ تمہارے باپ نے جب میرے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا تھا، میں نے اس کو سیدھی زبان میں سمجھا دیا تھا، بس کر دو، میرے منہ مت لگو، اور اور نہ ہی میرے راستے میں تم آؤ۔ لیکن تمہارے باپ کو ایمانداری کا بھوت سوار تھا۔ اس کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے اور نہ غیر قانونی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے میری ہر خوشی کو برباد کیا، اور جو اس نے آخری بار کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ جب تک میں تمہارے باپ کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل نہیں جھکا دیتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی تھی، تمہیں جو کرنا ہے تم بابا جان کے ساتھ کرو، تم ان کو گھٹنوں کے بل بٹھاؤ، ان کے سینے میں گولی اتار دو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اس بات کا اندازہ تھا، سامنے کھڑا شخص کتنا بھی بڑا بدمعاش ہو لیکن ایک پولیس والے کے سینے میں گولی نہیں اتار سکتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر اچانک مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا، آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب آئیں گے، تم سے سیدھا سیدھا سوال کیا جائے گا اور تم قبول ہے بول کر ساری زندگی میرے نام کرو گی۔ اگر تم نے قبول ہے نہیں بولا تو یاد رکھنا میں واقعی تمہارے باپ کے سینے میں 2 گولیاں اتاروں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ پولیس والا ہے۔ یاد رکھنا جو ایک پولیس والے کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر میں 24 گھنٹے سے رکھ کر بیٹھا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں سانس لینا بھول گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں 24 گھنٹے سے اس کے ساتھ تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پر قید ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اغوا کیا تھا۔ وہ بولے، تم میں تو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، تمہیں رات میں اغوا کیا گیا تھا اور اب دن ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہیں تو جاؤ اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھ لو۔ میں روتے ہوئے کھڑکی کے پاس بھاگی تھی۔ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میں واقعی سانس نہیں لے پائی تھی اور وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ میرے پاس قدم با قدم چلتا ہوا آیا تھا اور قریب بیٹھتے ہوئے بولا، کرو گی نکاح یا پھر میں اپنے اس ظالمانہ انداز کو اختیار کروں جو تم اور تمہارا باپ برداشت نہیں کر سکتا؟ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر منہ چھپا لیا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ مجھے واقعی بہت تکلیف ہو رہی تھی، یعنی 2 راتیں باہر گزار چکی تھی۔ میرا باپ جو مجھے رات کے 9 بجے گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتا تھا، میں 2 راتیں باہر تھی، میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خاندان والوں کی اب تک کیا سوچ ہو چکی ہوگی؟ ان باتوں کا اندازہ مجھے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری اماں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا، سکینہ تو شادی میں نہیں جا، تیرے باپ پر ابھی جو مسائل چل رہے ہیں ان کو خیال میں رکھ۔ لیکن مجھے ہی اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کا اتنا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اب ایک ایسے کمرے میں قید تھی جس کا مجھے علم تک نہیں تھا کہ یہ گھر کہاں پر ہے اور میں کتنے وقت سے یہاں پر ہوں۔ چند لمحے تک وہ مجھے روتا ہوا دیکھتا رہا تھا اور پھر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سر اٹھایا تھا، نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ آج میرا دل واقعی اس بات پر اداس ہو رہا تھا کہ میرا باپ ایک پولیس والا کیوں ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جس نے مجھے آج یہاں پہنچایا تھا۔ میری عمر 19 برس ہے۔ میں نے ابھی انٹر کا امتحان پاس کیا ہی تھا جب مجھے خواہش ہوئی کہ میری منگنی ہو۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میرے سسرال سے میرے لیے عیدی آئے، تحفے تحائف آئیں، میرا منگیتر ہو۔
جس کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، اپنی زندگی انجوائے کروں۔ میں نے اپنی خواہش اپنی ماں کے سامنے بیان کی۔ پہل انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، کیسا ذہن بنا رہی ہو، اپنی زندگی کو ابھی صرف جیو، اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ شادی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر ہم سفر اچھا مل گیا تمہاری زندگی آسان ہے، لیکن اگر ہم سفر غلط ملا تو تم تب برباد ہو جاؤ گی۔ لیکن مجھے ضد سوار ہو گئی تھی کہ مجھے منگنی کرنی ہے، شادی ابھی نہیں کروں گی، لیکن منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ میری عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ماں نے اس بات کا تذکرہ بابا جان سے کیا تھا۔ پہل تو وہ خوب ہنسے، لیکن پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی میں چھوٹی ہوں، ابھی اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور اسی بات نے مجھے باغی بنا دیا تھا اور میں انٹرنیٹ پر لڑکوں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے، لیکن جب ایک عورت تنہائی میں، خاص کر رات کی تنہائی میں، ایک نامحرم سے بات کرنا شروع کرتی ہے، وہ لطف بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک لڑکے کے چکر میں پڑ گئی تھی، اور مجھے اس سے اتنی شدید محبت ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا تو مجھے سانس نہیں آتی تھی۔ میں نے روتے روتے اپنی ماں کو اپنے حال دل سے واقف کر دیا تھا۔ انہوں نے میری بات کو سن کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا کہ تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ لیکن میرے جذبات کو دیکھ انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ تم لڑکے والے کو بلا لو، اور یہیں سے عذاب شروع ہوا تھا۔ وہ رشتہ لے کر آیا تھا۔ امی بابا کو وہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی نوکری، وہ خود سب کچھ بہترین تھا۔ بابا جان اور امی دونوں نے ہاں کہہ دی تھی اور میری منگنی ہو گئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی فیری ٹیل کی مانند لگنے لگی تھی کہ جو خواہش میں نے کی وہ مجھے مل گئی۔ مگر تباہی عید کے دن شروع ہوئی۔ میں اور آصف کھانا کھانے کے لیے باہر آئے تھے جب اچانک ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا تھا۔ بات بہت معمولی تھی، لیکن آصف نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور اس نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کو اتنا مارا تھا کہ اس کو لہو لہان کر دیا تھا۔ پولیس آئی تھی، آصف کو بھی گاڑی میں ڈالا تھا اور اس لڑکے کو بھی گاڑی میں ڈال کر دونوں کو پولیس اسٹیشن لے گئی تھی۔ ساتھ میں مجھے بھی لے گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس پولیس اسٹیشن کے تھانے دار بابا جان ہی تھے۔ انہوں نے معاملہ سنبھال لیا اور اس لڑکے کو اریسٹ کروا کر آصف کی بیل کروائی تھی، جبکہ آصف مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ بابا جان نے اس لڑکے کو بہت مارا پیٹا تھا، وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے مجھے چھیڑا کیوں، اس نے مجھے دیکھ کر سیٹی کیوں بجائی۔ ان کی ماں نے اسے اگلے دن ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ ہسپتال جانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ عبد الرحمن پاشا ایک مشہور سیاست دان کا چھوٹا بھائی ہے جو بابا جان کا دشمن ہے۔ بابا جان اور اس کی پہلے ہی بہت بڑی جنگ چل رہی تھی۔ بابا اس کے ہر اس کارنامے کو منظر عام پر لانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے جو وہ کر رہا تھا، اور سونے پر سہاگا بابا نے اسی کے بھائی کو مارا پیٹا تھا۔ مجھے لگا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اب میری زندگی میں زہر گھل چکا تھا۔ آصف نے منگنی توڑ دی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ اس کا کہنا تھا تم پولیس اسٹیشن گئی ہو، تمہاری وجہ سے میں پولیس اسٹیشن تک جا پہنچا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا اگر تم باہر گئی ہو حجاب کر لیتی، برقع پہن لیتی، مگر تم نے اپنے وجود کی نمائش کی ہے۔ جو عورت شادی سے پہلے ایسی حرکت کر سکتی ہے، شادی کے بعد کیا تماشے کروائے گی۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت بیمار ہو گئی تھی، اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ہسپتال ایڈمٹ ہونے کی نوبت آ گئی۔ امی
ہی میرے پاس ٹھہری ہوئی تھی جب اچانک عبد الرحمن پاشا میرے وارڈ میں داخل ہوا تھا۔ امی کو اس نے بری طرح ڈرایا دھمکایا تھا اور مجھے بھی خوب سنایا تھا کہ اگر تم لوگ اب میرے معاملے کے اندر ٹانگ اڑاؤ گے تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ امی نے اگلے دن بابا جان کو سب بتا دیا تھا، اور اس بات نے بابا جان کو اتنا غصہ دلا دیا کہ انہوں نے عبد الرحمن کے خلاف بھی پرچہ کاٹا تھا اور اس کے بھائی کے خلاف بھی۔ وہ میری حالت کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے، اور اب اس بات نے انہیں مزید آگ لگائی تھی۔ عبد الرحمن پاشا محض 2 گھنٹے میں چھوٹ گیا تھا، لیکن اس نے بابا جان کو صاف کہا تھا کہ تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ لیکن بابا جان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے اگلا وار اس کے باپ پر کیا تھا، اور وہ وار سب سے غلط ثابت ہوا تھا۔ بابا جان نے جب اس کے باپ کو ڈرگز سمگلنگ کے کیس میں اریسٹ کیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ بابا جان پر موت کا الزام آ چکا تھا۔ پولیس ہونے کی حیثیت سے وہ بچ گئے تھے، انہیں میڈیکل رپورٹ نے بچا لیا تھا، لیکن عبد الرحمن پاشا کی نظر میں بابا جان آ چکے تھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے باپ کی موت برداشت نہیں کر پایا تھا۔ انتقال کے اگلے دن وہ بندوق لے کر ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا اور میرے باپ کے سینے پر رکھ کر انہیں دھمکی دی تھی، جب تک تجھے میں خون کے آنسو نہیں رلا دیتا تیری زندگی آسان نہیں ہوگی۔ تو نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تیری سانسیں لے لوں گا۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ بابا جان کو جان کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن وہ جان کی دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ میری دھمکی تھی، کیونکہ بابا جان مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ امی بابا میرے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں کوئی شخص آئے، اس کی پسند کا ہو اور پھر وہ چلا جائے، عورت کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بھی رشتہ آتا تھا وہ مجھ تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ یا تو اس تک یہ خبر پہنچائی جاتی تھی کہ میرا آصف کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، یا پھر ان تک یہ خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ ہم پہلے ہی خاندان میں رشتہ کر چکے ہیں اور جان بوجھ کر مزے لینے کے لیے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور یہ سب کسی اور نے نہیں، عبد الرحمن بلکہ کروا رہا تھا۔ اس انسان کو بالکل بھی چین نہیں تھا۔ جب معاملہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہوا، بابا جان نے اس پر کیس کر دیا، اور یہ بات اسے مزید بھڑکا چکی تھی، اور اب وہ گنڈا گردی پر اتر آیا تھا۔ میں کالج جاتی تھی، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا۔ کہنے کو اتنا رئیس آدمی تھا، لیکن اس کے دل و دماغ پر میرے باپ کی نفرت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اور اب اس نے حد پار کی تھی۔ امی مجھے شروع سے ہی منع کر رہی تھی کہ تم شادی میں نہیں جاؤ، اس طرح اکیلے تمہارا جانا درست نہیں۔ میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل لیں، دعوت پوری فیملی کی آئی ہوئی ہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ جب میں وہاں کسی کو جانتی ہی نہیں ہوں تو میں کیا کروں گی۔ لیکن میری ضد پر وہ راضی ہو گئی تھی، اور مجھے شادی میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بارات پرسوں تھی اور آج مایوں رکھی گئی تھی۔ میں سفید جوڑا پہن کر خوب تیار ہو کر شادی میں شریک ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دوست کی ہمراہ بہت انجوائے کیا تھا۔ رات 10 بجے بابا جان کا میسج آیا تھا کہ اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، میرے ساتھ گھر چلنا۔ میں نے بابا جان کو فون کر کے منع بھی کیا تھا کہ میں آ جاؤں گی، گھر کون سا بھلا دور ہے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ بہت رات ہو چکی ہے، میں جب آؤں تبھی باہر نکلنا۔ ان کی بات سن کر میں راضی ہو گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے وقت مجھے مہمانوں کے ایک ہی بچے نے آ کر بتایا تھا کہ باہر آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنے دوست کو گلے لگا کر خدا حافظ بولا تھا اور باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی بابا جان کی بلیک کار کھڑی ہوئی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے دوپٹہ سر پر درست کیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔
لیکن جیسے ہی سر گھما کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بابا جان نہیں بلکہ عبد الرحمن تھا جو رات کے اس پہر میرے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ میں نے فوراً گاڑی سے اترنے لگی تھی جب اچانک اس نے میرا بازو تھاما تھا اور میرے چہرے پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھ دیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں حواس کھو چکی تھی، اور اب میری آنکھ کھلی تھی تو 24 گھنٹے بیت چکے تھے، اور اب جو نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا ایک ایسا انسان جو غنڈہ ہے، سیاست دان ہے، میرے باپ کا دشمن ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں جس کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں؟ اس سے شادی کرنا میرے لیے سب سے بڑی توہین ہے، جس کے بھائی کی وجہ سے میری محبت ادھوری رہ گئی۔ اس سے نکاح کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور کھڑکی سے کودنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہتر تھا کہ میں مر جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عبد الرحمن کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم نے چھلانگ لگائی تو تم مرو گی نہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے اور بستر پر آ جاؤ گی اور مجبور ہوگی، تکلیف الگ ہوگی۔ بہتر ہوگا بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں نے اونچائی دیکھی، وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، میں زیادہ اوپر نہیں تھی بلکہ پہلی منزل پر ہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ مرد اور بھی تھے اور ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے فوراً سے دوپٹے کو درست کیا تھا جبکہ وہ مجھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کو نکاح پڑھانا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی، مولوی صاحب میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں۔ یہ صاحب مجھ سے زبردستی نکاح کر رہے ہیں۔ کیا عورت سے زبردستی نکاح کرنا جائز ہے؟ مولوی صاحب کچھ کہتے جب اچانک عبد الرحمن نے اپنی گن نکالی تھی اور ان کے سر پر رکھ دی تھی اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، اگر چاہتی ہو کہ یہ مولوی صاحب بچ جائیں تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اوپر پہنچا دوں گا۔ میری نظر بے اختیار مولوی صاحب کے چہرے پر چلی گئی تھی۔ وہ بہت ہی باوقار اور پرہیزگار انسان لگ رہا تھا۔ وہ فوراً مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے ایسا مت کرو، بہن آپ نکاح کر لیں۔ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ اس نے اب انہیں اشارے سے نکاح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ قبول ہے، میرے منہ سے ہی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میری کتنی خواہش تھی میری شادی ہو، اور آج جب ہو رہی تھی تو مجھے شادی کے لفظ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس غریب مولوی پر گئی، میرے لبوں سے قبول ہے نکل گیا تھا۔ 3 دفعہ مجھ سے پوچھا گیا تھا اور تینوں دفعہ میں نے روتے ہوئے نکاح قبول کیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اس طرح سے کانپ رہے تھے جیسے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ ہو۔ اسی طرح عبد الرحمن سے سوالات کیے گئے تھے اور اس نے بہت ہی سنجیدگی سے نکاح قبول کر لیا تھا۔ یہ نکاح خیر و برکت والا نہیں تھا بلکہ آزمائش والا تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر انہیں رخصت کر دیا گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد کمرے میں موجود گواہ وغیرہ بھی باہر چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف میں اور عبد الرحمن ہی موجود تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو اب تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، بلکہ کام کرتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اسے انٹرنیٹ پر وائرل کرتے ہیں کہ ایک عزت دار تھانے دار کی بیٹی ایک سیاست دان کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ جیسے تمہارا باپ اکثر اپنی میٹنگز میں، پریس کانفرنس میں تمہارا نام لیتا ہے، بولتا ہے۔ میری بیٹی بہت لائق فائق ہے۔ آج اسی لائق فائق بیٹی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتا ہوں۔
جبکہ میں روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی کہ ایسا مت کرو، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، تم مجھے مار پیٹ لو، لیکن اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ۔ میں دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے جب میرے بھائی کو اریسٹ کیا تھا اور جب میں اس کے سامنے گیا تھا، اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے چھوڑ دو، تب تمہارے باپ نے میری ویڈیو بنائی تھی اور اسے وائرل کیا تھا، جس کی وجہ سے میری پارٹی کو بہت نقصان ہوا تھا۔ میں اتنی آسانی سے وہ بات نہیں بھول سکتا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرا باپ مرا ہے، میں وہ بھی نہیں بھول سکتا۔ ارمان کی طبیعت کتنے دنوں تک خراب رہی، کتنے دن وہ ہسپتال میں داخل رہا، میں وہ بھی نہیں بھول سکتا۔ تمہارے باپ نے کئی جگہوں پر اپنے لیے خود نقصان کیا ہے، میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل کیمرہ آن کیا تھا اور مجھے فریم میں لے لیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی تھی، لیکن میں اب تمہاری عزت ہوں، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کیا تم پورے جہان میں اپنی عزت کو بدنام کرو گے؟ غیر مرد میرا نام لے کر ہنسی مذاق اڑائیں گے، لوگ میری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں گے، نہ جانے کتنی نظریں مجھے دیکھیں گی، تمہیں یہ گوارا ہوگا؟ بے شک تم مجھے کچھ وقت کے بعد طلاق دے دو گے، لیکن میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے، کیا تم اس بات کی بھی لاج نہیں رکھو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کو پردوں میں رکھو؟ کیا تم اتنے بے غیرت ہو کہ اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ہاتھوں میں سونپ دو گے؟ میری بات سن کر وہ صرف کیمرے میں دیکھتا رہا تھا اور پھر اچانک اس نے موبائل فون نیچے کر لیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے ساتھ اب کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہو جائے گی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ میرے باپ کو میرے پاس بھیج دو۔ اس انسان کا انداز میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ کافی دیر تک میں روتی رہ گئی تھی اور پھر کب میں وہیں بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں چلی گئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ گھر میں ہوتے ہوئے شور سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیخ چلا رہا ہو۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی، میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے آواز پہچاننے میں۔ یہ آواز میرے بابا جان کی تھی۔ میں نے تڑپ کر دروازے کی طرف وہ دوڑ لگائی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے ایک شدید کرنٹ کا جھٹکا لگا تھا اور میں فوراً پیچھے ہو گئی تھی۔ ہینڈل لوہے کا تھا، اس میں کرنٹ ہونا ممکن تھا۔ میں روتے ہوئے چیخی تھی، بابا جان میں اندر ہوں، بابا جان میں یہی ہوں، آپ جانا مت، مجھے نکالیں، بابا جان یہ انسان مجھے مار ڈالے گا، میری عزت کو رون دے گا، بابا جان مجھے لے کر جائیں۔ شاید یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، میری آواز باہر نہیں گئی تھی۔ بابا جان کی آواز آ رہی تھی، وہ عبد الرحمن سے ہی بات چیت کر رہے تھے، جبکہ وہ بالکل صاف مکر گیا تھا کہ اسے میرا کچھ نہیں پتہ۔ باہر سے آواز بالکل کلیئر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ دروازے کے بہت ہی پاس کھڑے ہوئے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عبد الرحمن اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً عبد الرحمن کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر اس نے مجھے پکڑ کر بستر پر پٹخ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا باپ زندہ سلامت ہے، صرف اس لیے کہ تم میرے نکاح میں ہو، اگر تم نے زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہو، اس کمرے سے نہ تمہاری آواز باہر جائے گی اور نہ تم باہر جا سکتی ہو جب تک میں نہ چاہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، بیٹھی رہو یہیں پر۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانسوں کو بھی قید کر لیا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔
2 دن مزید بیت گئے تھے۔ اس 2 دن کے درمیان مجھے کھانا ایک ملازمہ دے کر جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازے کے پاس پہنچتے ہی مجھے کرنٹ لگا تھا اور میں چاہ کر بھی دروازے کو ہاتھ نہیں لگا پائی تھی، جبکہ وہ ملازمہ بالکل آسانی سے دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ شاید یہ سب کچھ عبد الرحمن کنٹرول کر رہا تھا، لیکن آج میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج جان چلی جائے یا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، میں اس کمرے سے نکل کر رہوں گی۔ کب تک میں اس قید میں رہوں؟ میں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں دن یا شام کے وقت کمرے سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں نے رات کا ہی وقت منتخب کیا تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کیمرے کی طرف نظر ڈالی تھی جو چل رہا تھا، اس کی لال بتی آن تھی۔ میں نے تکیے کا کور اتارا ہوا تھا اور اس کیمرے کے اوپر پہنا دیا تھا، اور بھاری صوفہ کھینچ کر میں نے دروازے کے ساتھ لگا چکی تھی تاکہ وہ کمرے میں جلدی سے داخل نہ ہو سکے۔ اب میں نے بیڈ کی چادر کو اتارا تھا اور پردے کو بھی اتار کر ساتھ باندھنا شروع کر دیا تھا۔ میں ان چیزوں کے سہارے کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس آس امید پر کہ بس میں کسی بھی طرح اس گھر سے نکل جاؤں۔ ایک دفعہ میں اس گھر سے نکل گئی، بابا جان مجھے سنبھال لیں گے۔ میں نے رسی کو بھاری ٹیبل سے باندھ دیا تھا اور دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں زمین پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے فوراً دیوار کی اوٹ میں خود کو چھپا لیا تھا۔ دروازے پر گارڈز وغیرہ موجود تھے۔ عبد الرحمن کہاں تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اب اپنے قدم دیوار کی طرف بڑھائے تھے۔ میں پچھلے حصے کی طرف سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ اگر میں گھر سے نکل گئی، راستہ کھوجنا مشکل نہیں تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ سمجھدار ایک 23 سال کی لڑکی تھی جو شعور رکھتی تھی زندگی گزارنے کا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور باہر نکل آئی تھی۔ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن ابھی تک میرے پیچھے کیوں نہیں آیا۔ باہر نکلتے ہی دنیا کی روشنی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف لائٹس جل رہی تھی۔ یہ بنگلہ کوئی معمولی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ بہت ہی خوبصورت اور مہنگے علاقے میں تھا۔ میں نے اب سوسائٹی سے باہر کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ میں دروازے پر پہنچی، وہاں پر بھی ایک گارڈ موجود تھا۔ جب میں نے اسی سے سوال پوچھا تھا یہ کون سی جگہ ہے، اور اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا تھا کہ میں وہاں کس طرح سے پہنچ سکتی ہوں۔ پہل تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، شادی کا جوڑا، اجڑا ہوا حال، لیکن اس نے مجھ سے راستہ سمجھا دیا تھا، جبکہ میں بنا سوچے سمجھے، بنا چپل کے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ آج زندگی میں مجھے اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رات کے 11 بجے سنسان سڑک اور اکیلی بے حال لڑکی بھاگتی چلی جا رہی تھی، صرف اور صرف اپنے باپ کے پاس، اس آس امید پر کہ کسی بھی طرح میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میں قید سے آزاد ہونے نہیں جا رہی، بلکہ غموں کے پہاڑ کو سر پر لینے جا رہی ہوں۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ میں اتنی شدت سے بھاگی تھی کہ میں اس علاقے سے بہت دور نکل آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ میرے پاس روپے پیسے نہیں تھے۔ مجھے گھر کا راستہ پیدل ہی عبور کرنا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں کبھی چلنا شروع کر دیتی اور کبھی بھاگتی، کبھی بیٹھ جاتی، لیکن جیسے جیسے رات مزید گہری ہونے لگ گئی، میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک عزت دار خاندان کی بیٹی تھی جو کبھی 9 بجے کے بعد گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلی، اور آج رات کے 12 بجے اکیلے سڑکوں پر گھوم رہی تھی، اور ان سب کا ذمہ دار میرا باپ ہی تھا، جس نے ایک ایسا پروفیشن اپنے لیے منتخب کیا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے لیے بھی ایک مصیبت بن چکا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنی گلی کی نکڑ پر آ گئی تھی۔ تقریباً رات کا 2:30 بج چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے
گھر کا دروازہ دیکھا میری سانس بحال ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک بھوکے کو کھانا مل گیا ہو، ایک محبوب کو اس کا محبوب مل گیا ہو۔ میں نے تڑپ کر گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ اگلے ہی لمحے بابا جان نے دروازہ کھولا تھا اور میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کا وہ سکھ حاصل کر لیا ہو جس کی تلاش میں ڈگر ڈگر گھومی تھی۔ جبکہ بابا جان نے مجھے گلے سے نہیں لگایا تھا، اچانک انہوں نے مجھے پیچھے کیا تھا اور پھر مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے بولے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم تو پاشا کے گھر پر تھی، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ کیا تم وہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ تم پاگل ہو، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جبکہ میں اپنے باپ کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میں جب بابا جان کو یہ بتاؤں گی کہ مجھے عبد الرحمن نے اغوا کیا تھا اور اس کی جان لینے کے لیے جائیں گے، مگر وہ تو عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی جب امی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور ان کا رد عمل بھی کچھ اس طرح ہی تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ تمہیں تو عبد الرحمن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم واقعی اس کے گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ ان دونوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو کر بولی تھی، آپ کیا بول رہے ہیں؟ اور آپ دونوں اس طرح سے برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے اغوا کیا ہے، زبردستی مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر میں قید رکھا ہوا ہے، اور اب جان آپ کو پتہ بھی ہے، اس نے مجھے ابھی اپنا جملہ مکمل میں کرتی جب وہ بولے، اس نے تمہیں اغوا نہیں کیا بلکہ میری مرضی سے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے اجازت لی تھی تم سے نکاح کرنے کے لیے، اس میں اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم نکاح کرنا چاہتی تھی، تمہاری شادی ہو گئی، اب اس شادی کو نبھاؤ، اور اس طرح سے گھروں سے بھاگ کر آؤ گی؟ جاؤ نجمہ، عبد الرحمن کو فون کرو اور اس کو بولو اس کی بیوی یہاں پر ہے۔ میرے بابا جان نے امی کو بالکل آرام سے بولا تھا، جبکہ میں ان کی شکل حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ بابا جان استعمال کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتی اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عبد الرحمن اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو دیکھ میری جان نکل گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگ گئی۔ پھر خوف کے مارے میں اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی اور روتے ہوئے بولی، بابا جان مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ مجھے ختم کر دے گا، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، یہ میری ویڈیو بنا کر وائرل کر رہا ہے۔ میں نے جب اس کو احساس دلایا تب اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ بابا جان یہ آپ کی عزت کو بھی رون ڈالے گا، آپ نے اس کے ساتھ کیوں دشمنی مول لی ہے؟ آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس رشتے کو ختم کروائیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ ہمارے پیچھے پڑ چکا ہے۔ میں ابھی کچھ اور کہتی اسی پر عبد الرحمن کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، تمہارے باپ کو اس کے نکاح کے پیسے میں نے دیے ہیں، وہ بھی پورے 10 لاکھ روپے، پوچھ لو اپنے باپ سے، اور اب چلو یہاں سے، میری بھی یہاں کوئی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں سے تمہارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا تھا، یہ لوگ اس لیے میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تھے بلکہ غصہ کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اسی پر عبد الرحمن میرا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا تھا۔ اس کی بلیک گاڑی باہر ہی کھڑی ہوئی تھی جس میں اس نے مجھے بٹھایا تھا اور سیدھا بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے مجھے سانس ہی نہ آ رہی ہو۔ میں بس ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہی تھی جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، اور تمہارا باپ ایک لالچی انسان ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، میں سیاست دان ضرور ہوں لیکن اور سیاست دانوں کے جیسا نہیں، بلکہ میں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے، ان کے کام آیا ہوں، مگر تمہارا باپ مجھے ہمیشہ بلیک میل کرتا آیا، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے پیسے چاہتا تھا۔ تم خود سوچو، ایک تھانے دار کے پاس اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی
گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ تمہاری ماں کے پاس اتنا سونا، کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی؟ تم نے سب سے مہنگے کالج میں تعلیم حاصل کی، کبھی سوچا ان سب چیزوں کے بارے میں؟ دراصل تمہارا باپ اسی طرح سے پیسے بٹورتا ہے۔ رشوت لینا اس کا سب سے پسندیدہ ہے۔ اس نے جب یہ آفر مجھے کی کہ وہ میرے معاملے میں کبھی نہیں اٹکے گا، میں اسے ہر مہینے پیسے دوں گا۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو مجھے اس طرح کے تماشے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے، میں بہت محنت مشقت سے کماتا ہوں۔ اور تمہارے باپ کو میری بات ہضم نہیں ہوئی اور میں پیچھے لگ گیا۔ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو ٹارگٹ کیا، میرے بابا جان کو ٹارگٹ کیا، اور پھر اس نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ تب میں نے تمہارے اوپر آیا تھا کہ جب وہ میرے خاندان کے پیچھے پڑ رہا ہے تو میں اس کی بیٹی کے پیچھے پڑوں گا۔ لیکن اس درمیان مجھے معلوم ہوا تم اس کی سگی اولاد نہیں ہو، بلکہ اس نے تمہیں یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا۔ جب بھی تم پر مصیبت آئی میری وجہ سے، انہوں نے کبھی تمہارے لیے سٹیپ نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ کبھی تو میں انہوں نے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف یہی سمجھتے تھے کہ تم ایک لے پالک اولاد ہو۔ جب تم میرے گھر آئی، 24 گھنٹے وہاں رہی، تب میں نے تمہارے باپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں تم سے نکاح کروں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ تمہارے راستے میں آتے آتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے باپ نے اسی وقت میرے سامنے کیا ڈیمانڈ رکھی؟ 10 لاکھ روپے کی۔ اگر میں تمہارے باپ کو یک مشت 10 لاکھ روپے دے دوں، وہ مجھے نکاح کرنے دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی کارروائی کا کوئی بھی کیس کریں گے۔ اگر میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو وہ اغوا ہونے کا کیس بھی مجھ پر دائر کر دیں گے اور میں نے زبردستی نکاح کا کیس بھی مجھ پر لاگو ہوگا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انہیں پیسے دیے تھے اور تمہیں بہت زیادہ وقت بھی دے رہے تھے۔ تم سمجھو 2 دن تمہیں وقت دیا ہے، لیکن تم نے مجھے ہی غلط سمجھ لیا۔ اس دن تمہارا باپ جو گھر آ کر شور کر رہا تھا، وہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تمہاری فکر تھی اسے، بلکہ وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اسے مزید پیسے چاہیے تھے، اس لیے وہ میرا سر کھا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہاں رکھا ہے۔ 10 لاکھ کے بعد میں نے تمہارے باپ کو پورے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں وہی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جو آپ کے نزدیک برا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے بھلا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم انسان اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اچھائی کچھ چھوڑ کر برائی کو اپناتے رہتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، تم مجھے منتخب کرو گی یا اپنے اس باپ کو منتخب کرو گی جس نے تمہارا سودا کر دیا، صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بابا جان اور امی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوا تھا اور وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے ہاتھ جو ان کا دشمن ہے۔ میں سوچتے سوچتے رو پڑی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اس وقت اس نے مجھے بالکل خاموش نہیں کروایا تھا، بلکہ گھر لے آیا تھا۔ 1 ہفتہ میں نے بالکل تنہائی میں گزارا تھا، نہ میں نے خاص کچھ کھایا پیا، نہ کسی سے بات چیت کی اور نہ ہی کسی طرح کا شور مچایا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میری شادی ہو چکی ہے اور جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ میرے ساتھ خوش ہے اور میرے لیے میرے باپ کو اتنا پیسہ دے چکا ہے، تو میں اس رشتے کو ایک موقع ضرور دوں گی۔ میں نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی وہ فوراً سے راضی ہو گیا تھا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں تمام رنجشیں بھول کر اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دیں۔ تم نے بالکل ٹھیک بات بولی تھی
کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو دوسری مردوں کے لیے نمائش بناؤں، ویڈیو بنا کر اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے تمہاری عزت کو برباد کروں۔ ایک اچھا سیاستدان اپنی عوام کی عزت کو اچھالتا نہیں ہے بلکہ اپنی عوام کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اور خاص کر اپنی عورت کی عزت کو کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے اچھالتا نہیں ہے۔ انہوں نے اس غلطی کے لیے مجھ سے معافی مانگی اور دھوم دھام سے ولیمہ کیا تھا۔ میں اب اپنی ایک ازدواجی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ شروع کر چکی ہوں۔ امی بابا جان نے مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جو پیسے ماں باپ پیسے کی خاطر اولاد کو بیچ سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔